رزق کی تنگی کے حوالے سے جو عمل میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، اگر وہ میں بتاؤں گا تو اس کا رنگ اور ہوگا، اس کا فیضان اور ہوگا۔ اگر میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا دوں تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی آپ کو مل جائے گا، ان کی نگاہ کرم بھی ہو جائے گی، آپ کی توجہ بھی ادھر جائے گی اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک صاحب آئے، نوجوان، یہ تنویر صاحب کی طرح، برا حال، کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، لیکن حالات نے پلٹا لیا، گردش ایام کی وجہ سے سب کچھ کیا ہو گیا، اجڑ گیا۔ تو جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو نہ کوئی ہدیہ دینے کو تھا اور نہ کوئی کرایہ تھا، جس طرح میں ابھی کتنی بار یہ بات جو کر چکا ہوں۔ تو جب آ کے رونا دھونا کیا تو شیخ رحمۃ اللہ نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا کہ گھر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے، کروڑوں میں کھیلتا تھا، بس حالات ایسے آئے ہیں کہ پہلے وہ اجڑا ہے، پھر مکان بکا ہے، پھر قرض اتنا چڑھ گیا ہے، اب میں کروڑوں کا کاروبار کرنے والا آج کروڑوں ہی کا مقروض تو اللہ والوں، میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سے تو ایک کام کر لے۔ کتنے کام؟ ایک کام کر لے، اللہ تیرا قرض بھی اتار دے گا اور تجھے مالا مال بھی کر دے گا۔ قرض بھی اتار دے گا اور مالا مال بھی کر دے گا۔ اور اللہ والوں، آج 80% لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا کماتے ہیں یا تو پوری نہیں پڑتی، اور پھر دوسرا کیا ہے کہ قرض ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ جی وہ ہمارے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی دکان نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، یا پھر وہی جو میں نے بات کہی ہے کہ قرض لیا کھا لیا، قرض لیا کھا لیا، پھر وہ 6 مہینے سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے، پہاڑ بن جاتا ہے۔ اللہ والو، کروڑوں کا قرض بھی آپ کے اوپر ہے، مکان بک گیا ہے، دکان بک گئی ہے، بدن پہ کپڑے پورے نہیں ہیں، یہ والے حالات بھی ہیں جیسے اس شخص کے تھے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ تو جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فارمولہ دیا، علاج دیا، وہ علاج آپ یقین کامل کے ساتھ کر لو تو کیا شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا قرضہ بھی اتارنے کے اسباب پیدا کر دے گا، اور جیسے تو پہلے مالا مال تھا اس سے بڑھ کے اللہ مالا مال کر دے گا۔ اس نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 313 بار تیسرا کلمہ روزانہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھنا کس وقت ہے؟ پڑھنا کس وقت ہے؟ پڑھنا ہے فجر سے پہلے، اگر تو واقعی علاج کو علاج سمجھتے ہو۔ اگر رنگ بازی ہے، یعنی اپنا وقت بھی ضائع کرنا ہے، میرا بھی کرنا ہے، پھر جس وقت مرضی پڑھ لو۔ اور آج کیونکہ یہ مفت میں بتاتا ہوں سارا کچھ، تو مفت کی قدر یہ ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد میسج آ جاتا ہے، حضرت صاحب چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، عورتوں کا میسج آ جاتا ہے، حضرت صاحب ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتے، اللہ کا نام وضو کے بغیر اور اللہ کا نام ناپاکی میں۔ یہ سوال پوچھتے بھی انسان شرم سے مر جائے کہ میں کیا پوچھنے لگا ہوں۔ تو اللہ والو، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ مفت کی بے قدری ہے۔ یہی عمل 5000 روپیہ دے کے علاج لکھوایا ہوتا کاغذ پہ تو بندہ پھر اس طرح کے سوال نہ کرے۔ تو اللہ والو، ابھی میں نے برکتی نوٹ والا عمل بتایا ہے، عورتوں کا اصرار اس بات پہ ہے کہ ہم نے حالت ناپاکی میں لکھنا ہے، حالت ناپاکی میں لکھنا ہے، حالانکہ وہ 21 دن کا عمل ہے۔ تو عورتوں کی جو ماہواری شروع ہوتی ہے وہ 25 دن کے بعد، 26 دن کے بعد، 27 دن کے بعد، بعض کی 28 دن کے بعد، تو 21 دن تو بالکل صاف ستھرے دن ہوتے ہیں، اس میں نہیں کرنا، سوال کرنا ہے جیسا ناپاکی میں کر سکتے، ناپاکی میں کر سکتے۔ تو اللہ والوں، ناپاکی میں کرو گے تو کیا تاثیر آئے گی؟ تو اسی طرح اس علاج کو علاج سمجھ کے اگر کرنا ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز سے 20 منٹ 25 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، یا اس میں تہجد کی نیت کر لیں، صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، جتنا وقت ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ والوں 7 مرتبہ درود ابراہیم اول واخر اور 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ، اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر لو۔ اور کسی دن اللہ نہ کرے کوئی نرمی سستی ہے، بیماری ہے کوئی، یا آنکھ نہیں کھلتی، تو کیا ہے، جو ہی آنکھ کھلے فوراً نماز ادا کرو، پھر نماز کے بعد اس عمل کو کر لو۔ لیکن اس کا وقت علاج کا کیا ہے؟
فجر سے پہلے، یہ نہیں بات بولنی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم علاج کو علاج نہیں سمجھتے، پھر اس کی تاثیر نہیں آتی، نفع نہیں ہوتا، تو ہمارا قرآن سے، اللہ کے کلام سے ایمان اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھائی جیسے طبیب نے بتایا ویسے کرو گے تو فائدہ ہو۔ تو اللہ بولو جب یہ عمل آپ تہجد کے وقت یعنی سحری کے وقت فجر کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے کریں گے، 3 تسبیحاں اور اوپر کتنا پڑھنا ہے؟ 13 بار، 313۔ انشاءاللہ العزیز 90 دن نہیں گزریں گے، اللہ تیرے حالات کو پھیر دے گا۔ تیرے گھر میں جادو ہوگا، ٹونا ہوگا، نظر بد ہوگی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، بے برکتی ہوگی، رشتوں کی بندش ہوگی، اولاد کی نافرمانی ہوگی، جتنے بھی من جملہ مسائل ہوں گے، عمل تو کر رہے رزق کا، اللہ سارے مسائل سے تجھے خلاصی عطا فرما دے گا۔ اب وہ شخص جس کو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل عطا کیا، وہ 3-4 مہینے کے بعد آیا، 3-4 مہینے کے بعد آیا، تو اس نے ہاتھ میں جو اس وقت کی سوغات تھی، آم، جس طرح گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو آم ہوتا ہے، تو وہ آموں کی پیٹی ایک پکڑی ہوئی۔ کیا پکڑی ہوئی ہے؟ آموں کی پیٹی۔ جس دن میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ پہلی دفعہ آیا تھا تو کس حال میں تھا؟ بدن پہ کپڑے پورے نہیں تھے۔ تو آج کیا لے کر آ رہا ہے؟ نذرانہ، نیاز لے کر آ رہا ہے۔ تو آموں کی پیٹی جو ہے وہ ہدیہ جس طرح ہوتا ہے پیش کی۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی کیسے آج کیسے یہ آموں کی پیٹی آئی؟ تو عرض کرنے لگا کہ شیخ جو عمل آپ نے بتایا، میں نے نماز کی پابندی کی، جو وقت بتایا اس وقت کی پابندی کی، یعنی وظیفے کو علاج سمجھ کے کیا، تو اللہ نے 3 مہینوں کے اندر ایسے حالات بدلے ہیں کہ پہلے اللہ نے ریڑھی پہ کاروبار چلایا، یعنی ریڑھی چلنا شروع ہو گئی۔ جس دکاندار کے آگے ریڑھی لگاتا تھا اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی، اس نے کہا کہ اندر آ جا، ادھی کر لینے ہیں۔ میرا خیال بات نہیں سمجھ گئے؟ یعنی جس دکاندار کے آگے ریڑھی لگاتا تھا اللہ نے اسی دکاندار کے دل میں پیار ڈال دیا، اس نے کہا یار تو آگے کھڑا ہوتا ہے، میرا کاروبار تھوڑا ہے، میرے ساتھ آ جا، ہم پارٹنر بن کے آدھا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ریڑھی سے کہاں بیچ دیا ہے؟ دکان پہ۔ تو الحمدللہ اب گھر بھی چلتا ہے اور باہر کا نظام بھی چل رہا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں قرضہ بھی دے رہا ہوں۔ کتنے مہینے کے بعد آیا ہے؟ 3 مہینے کے بعد۔ ہر مہینے شیخ کو بھولا نہیں ہے، وہ نسلی تھا۔ آج اکثریت کیا ہے؟ نقلی۔ وہ نسلی تھا، اصلی تھا۔ وہ جس درس پہ سے احسان ہوا تھا اس احسان فراموشی نہیں کی اس در کی، وہ ہر مہینے حاضری دیتا رہا ہے، حاضری دیتا رہا۔ اللہ والو 3-3.5 سال کے بعد وہی بندہ جو وظیفہ لینے کے لیے میرے شیخ سے دعا کروانے کے لیے آیا تھا، وہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے کلمہ تمجید تیسرے کلمے کا ذکر دیا تھا، وظیفہ دیا تھا، آج دار کا لنگر وہ چلاتا ہے، ٹرکوں کا مالک ہے۔ یعنی اتنا اللہ نے دیا ہے کہ آٹا ٹرکوں کے حساب سے جو آتا ہے، آٹا ادھر سے آتا ہے، آٹا ادھر سے آتا ہے۔ تو جب ہمارے جیسے جو لوگ ہیں، یعنی جو پیر بھائی ہوتے ہیں، جب ہم نے پوچھا بھائی آپ ارب پتی کیسے بنے ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، مجھے شیخ کی ولی کی نگاہ اور تیسرے کلمے نے ارب پتی بنا دیا ہے، مجھے تیسرے کلمے نے اور شیخ کی دعاؤں اور ان کی نگاہ نے ارب پتی بنا دیا ہے۔ تو اللہ والوں میں کہنا بس یہ چاہتا ہوں کہ اگر مالی حالات اچھے کرنا چاہتے ہو اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہو، اور جس طرح آپ کے اندر خواہش ہے کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، اگر ارب پتی بننا چاہتے ہو تو یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو اس کے علاوہ کوئی تسبیح، کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جو تجھے رزق کی ایسی بلندیوں تک پہنچا دے۔ 20 وظائف میں خود بتاتا ہوں رزق کے لیے، لیکن تیسرے کلمے کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا ساری مخلوق کو رزق اس کلمے کی برکت سے دیا جاتا ہے، اس کلمے کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ اور رزق دینے کا وقت کون سا ہے؟ تہجد کا، سحری کا۔ اگر وہ سو کے گزار دینا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، اور اگر واقعی علاج کو علاج سمجھتے ہو تو تیسرا کلمہ کس وقت پڑھنا ہے؟ فجر سے 20-25 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھیں، پڑھ کے آپ 3 تسبیحاں چک دو،
313 بار اول وقت 7 بار درود ابراہیم. پانی پہ دم کر لو، پانی پیو، گھر پہ لاؤ، دکان کاروبار کی جگہ وہاں پہ چھڑکو. انشاءاللہ العزیز اگر ریڑھی لگاتے ہو اللہ دکان والا بنا دے گا، اگر دکان ہے تو اللہ فیکٹری والا بنا دے گا، فیکٹری ہے تو اللہ انڈسٹری والا بنا دے گا. اور اگر تیسرا کلمہ ساری زندگی پڑھتے رہو گے تو اللہ والو اللہ انڈسٹریوں سے بھی جان چھڑا دے گا، فیکٹریوں سے بھی دکان چھڑا دے گا، یہاں بٹھا دے گا. تیسرا کلمہ ولایت کی بنیاد ہے، ولایت کی انتہا ہے. میں کتنے بیانات تیسرے کلمے میں کر چکا ہوں، اور یہ میں نے راز فاش کیا تھا کہ تیسرا کلمہ ہی سب کچھ ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے. ولایت کی ابتدا بھی یہ ہے، سلوک کی ابتدا بھی یہ ہے، سلوک کی انتہا بھی یہ ہے. ولایت کی ابتدا بھی یہی ہے اور ولایت کی انتہا بھی یہ ہے. اگر دنیا کمانا چاہتے ہو تو تیسرا کلمہ ہے، اللہ کو پانا چاہتے ہو تو تیسرا کلمہ ہے. ہاں دنیا پالی ہے، اب دنیا میں رغبت نہیں ہے، دنیا چھوڑ کے اللہ والا بننا چاہتے ہو، یہاں آنا چاہتے ہو تو پھر بھی تیسرا کلمہ ہے. یہ اب آپ کے اوپر دونوں رستے کھلے ہیں. تو پہلے گج وج کے دنیا کما لو ہماری طرح، اور اگر زندگی نے وفا کی تو پھر اللہ والے بھی بن جانا. تو جب اللہ والو جب تیسرا کلمہ پڑھو گے، رزق حلال کماؤ گے تو پہلے دل سے ہی آپ اللہ والے ہو. ضروری نہیں جو جہاں بیٹھتا وہ اللہ والا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کون اللہ والا ہے. جب تیسرا کلمہ پڑھ کے رزق کماؤ گے تو گھر میں رزق حلال آئے گا. تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے. تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا شافع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے رب کریم اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ حاضرین مجلس جہاں سے بھی چل کر آئے ہیں یا اللہ تیری رضا کے لیے آئے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما. ذکر کرنا کروانا سننا سنانا یا اللہ قبول و منظور فرما. اے اللہ جو دکھی آئے ہیں ان کو دکھ دور فرما دے. یا اللہ جو سکھی آئے ہیں ان کو سکھوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ بالخصوص جو بیمار آئے ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمان گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو درخواستوں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے تمام متعلقین سلسلہ علیہ قادری شافیہ اور ہمارے سوشل میڈیا کے یا اللہ وہ بیمار ہیں تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ اگر دکھی ہیں تو یا اللہ سکھی بنا دے. اے اللہ اگر سکھی ہیں تو ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو ماں باپ اولاد کے دکھوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو سکھ عطا فرما، اولاد کی ٹھنڈک عطا فرما. اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے. اے اللہ جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو ڈنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرما. اے رب رحمان جو بے حیثیت آئے ہیں ان کو صاحب حیثیت بنا دے. اے اللہ جو تنگ دست آئے ہیں یا ان کو شادہ حلال طیب اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق عطا فرما. اے رب رحمان جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کے حقوق ہیں ہمارے پہ، اے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو درخواستوں کو دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں بل مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.